حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے کس چیز کی خوشبو آتی تھی؟ جنت کی خوشبو۔ وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ حوض کوثر کا پانی۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ کیا ادا کی جائے گی؟ نہیں ادا کی جائے گی۔ ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر کتنے دن میں روح ڈالی جاتی ہے؟ 4 مہینے میں۔ کس نبی نے ایک ہی رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی 99 بیویوں اور ایک روایت کے مطابق 100 بیویوں سے ایک رات میں جمع کروں گا، اور ان میں سے ہر بیوی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا۔ لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، یہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اسی طرح ایک بیوی حاملہ ہوئی، وہ بھی نہ تمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے جو کہ مجاہد فی سبیل اللہ بنتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہی؟ 24 یا 25 سال۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کو دل سے ایک دفعہ کہنے کے باعث جہنم سے نجات ملتی ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید۔ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جن کے پاس علم نجوم تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وضو کا طریقہ کس کو سکھایا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 3 کپڑوں پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان عورت کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 4 کپڑوں پر۔ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جو 6000 کفار کا اکیلے مقابلہ کیا کرتے تھے؟ حضرت شمعون علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو اللہ پاک نے کس دن غرق کیا تھا؟ 10 محرم کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سب سے پہلے نبوت کن کو ملی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عمر میں زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ 19 سال کی عمر میں۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو 83 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کس ملک میں رہتے تھے؟ عراق میں۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بیماری کی وجہ سے کس مشہور بادشاہ کو 40 دن میں ایک بار پخانہ کی حاجت ہوتی تھی؟ فرعون کو۔ طاعون اور چیچک کی بیماری سب سے پہلے کس قوم کو ہوئی تھی؟ قوم فرعون کو۔ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟ 3 ہجری کو۔ وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ لوہا۔ سب سے پہلے کس خلیفہ نے حج کیا تھا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ محمد میں۔ کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ اچھے اخلاق۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے کے بعد جہنم دکھائی دیتی ہے؟ نماز کسوف۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ عورت کی وجہ سے۔ کس گناہ کی وجہ سے زمین پر پہلا زلزلہ آیا تھا؟ حابیل کا قتل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے دسترخوان سے کتنے لوگ کھانا کھاتے تھے؟ 4000 لوگ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے کس صحابی نے بیعت کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون سے خلیفہ تھے؟ پہلے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ 7.5 سال۔ کس صحابی نے سب سے پہلے مسافر خانے بنوائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہوت کو کم کرنے کے لیے کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ روزے رکھنا۔ یہ بتائیں کہ ربیع الاول شریف اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ تیسرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کون سا لباس پہنایا گیا؟ وہ لباس کہاں سے آیا اور کس نے پہنایا تھا؟ ریشمی قمیض پہنائی گئی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی اور یہ جنت کا لباس تھا۔ حدیث کی کتابیں کس صدی ہجری تک لکھی گئی؟ 4 ہجری۔ قرآن پاک میں کس سورت کا نام ہے جو ایک شہر پر ہے؟ روم۔ قرآن پاک کی سورہ روم میں اللہ پاک نے رومیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ رومی قریب کے ملک میں مغلوب ہوں گے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب چند ہی سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ ان آیات میں قرآن مجید نے یہ پیشگوئی کی کہ چند سال بعد رومیوں کی جیت ہوگی اور ایرانی شکست سے دوچار ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 5 بار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 65 سال ہوئی تھی۔ وہ کون سے نبی تھے جو 2 بار زندہ ہوئے تھے؟ حضرت عزیز علیہ السلام۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے منعقد کروایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ پاک کے کون سے نبی ساری زندگی ننگے پاؤں پھرتے رہے؟ حضرت صالحہ علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ صدقہ دینا۔ وہ کون سے نبی تھے جن کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی تھی؟ حضرت شیس علیہ السلام۔ وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے مگر وہ انسان ہے نہ جنات میں سے ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے؟ کوا۔ جنسی جذبات کو کمزور کرنے میں کون سی چیز بتا دیتی ہے؟
کثرت عبادت۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ روزہ اور قرآن۔ وہ کیا ہے جس میں نہ تو گوشت ہے اور نہ ہی خون، پھر بھی وہ عبادت کرتے ہیں؟ روح۔ بتائیے کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ کون سا جانور ہے جو بڑے بڑے چلتے ہوئے بحری جہازوں کو روک دیتا ہے؟ فاتوس مچھلی۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور بیمار ہوا تھا؟ شیر۔ کون سی برائی اگر ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ غرور اور تکبر کی۔ کس وجہ سے فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ 60 ہاتھ۔ کفار و مشرکین کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جنت میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سب اولاد آدم ہے تو پھر کچھ کالے اور کچھ سفید کیوں ہیں؟ حضرت محمد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے کہ ان کی اولاد میں مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی صورت میں دی گئی، پتھر کی لوح کی صورت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے طبقے تھے؟ 3۔ کس مذہب کے مطابق چوری کرنے والا انسان چوہا بن جاتا ہے؟ ہندو مذہب میں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر کون سا فرشتہ لے کر گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں کے غار میں کتنے دن تک رہے تھے؟ 7 دن تک۔ سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ وہ کون تھے جو جس زمین پر بیٹھ جاتے وہ سبز ہو جاتی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ قیامت کے دن کون سی قوم سب انسان کی گواہ ہوگی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں رہے؟ 7 سال۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو دین کے معاملے میں سب سے سخت تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرب کے کس پہلوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھائی تھی؟ رکانہ نے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ 3 روزے۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ کن صحابیہ نے اپنے 4 بیٹوں کی شہادت پر شکر ادا کیا؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور عربی شاعرہ تھی، ان کے 4 بیٹے تھے، ان کو جنگ سے قبل جہاد پر ابھانے کے لیے بڑا فصیح و بلیغ اور ایمان و افروز خطبہ دیا، اور اگلے دن 4 بیٹے شہید ہوئے، اس پر فخر کیا کہ میں 4 شہید بیٹوں کی ماں ہوں۔ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، یہ قول کس کا ہے؟
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بتائیں کہ دین اسلام میں رضاعت سے کیا مراد ہے؟ دودھ پلانا۔ یہ بتائیں کہ خلافت راشدہ کا آغاز کب ہوا تھا؟ 11 ہجری کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا؟ 2.5 سال۔ مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ نماز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ علم پر عمل کرنا۔ مردے کو قبر سے باہر کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ عورتیں۔ عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان میں جائیں تاکہ غم تازہ ہو، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو گھر بیٹھتے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے قبرستان میں جانا مکروہ تحریمی ہے۔ قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ نیند ہمیشہ راحت اور سکون والی جگہ پر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جانے کی علامت ہے۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ 6۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیشے کس نبی کو سکھائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ سفید رنگ۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس نماز کی آخری صف افضل ہوتی ہے؟ نماز جنازہ کی۔ کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ کون سے نبی کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کون سے نبی کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے دنیا کو جنت کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ کافروں کے لیے۔ بتائیے کس پیغمبر کی اولاد کے اسباط کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ ترجمان القرآن کے صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟
دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ کس عمر میں فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ 90 سال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد اور والدین کے سب کتاب میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ برا عمل کرے تو نہ اس کے اور نہ اس کے والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ پھر جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائے۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر میں کوئی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان کی طرف فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 90 سال کو پہنچتا ہے تو ناپاک اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور فعالت کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر جب 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر والوں کی معاملات میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور امیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ہر ذیل میں عمر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک عمل بھی لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت کے وقت زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ نہیں لکھا جاتا تھا۔